آیت آ رہی ہے، آج کے اعتبار سے بھی بہت اہم ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 139، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، اور نہ ہمت ہارو اور نہ غم کھاؤ، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سر بلند رہو گے، تم ہی غالب رہو گے اگر تم واقعی مومن ہوئے۔ ویسے طویل خاص کے اعتبار سے تو یہ مسلمان جو تازہ تازہ زخم کھا چکے تھے ان کو تسلی دی گئی ہے، کوئی نہیں، آندہ تمہاری فتوحات پکی ہے، لیکن تم نے اللہ کے تابع فرمان بن کے رہنا ہے، اور کیا ہے کہ ہمت دکھانی ہے اور غم نہیں کھانا، اور تم ہی غالب ہوگے اگر تمہارا ایمان سچا ہوا۔ بس اس کو اب الٹ کر لیں، ہمت نہیں دکھاؤ گے اور بس غم ہی کھاتے رہو گے کہ کیا ہو رہا ہے جی، یہودیاں دی سازش ہو رہی ہے مسلمانوں خلاف، تو اور کہ یہودی سازش نہ کرن تے کہ کرن تواڈے، یعنی آ کے گلے چ ہار پاون سازش ہی کرنی ہے، انہوں دا یہی کام ہے نا۔ تو اور سچے مومن بھی نہیں ہے تو پھر ذلیل و خوار ہی ہوگے، کبھی کامیاب نہیں ہوگے۔ تین باتیں ذکر ہوئی ہیں نا، ہمت نہیں ہارنی، ہمت جاری رکھنی ہے، غم نہیں کھانا، اللہ پہ توکل کرتے ہوئے آگے چلنا ہے، اور ایمان اپنا سلامت رکھنا ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں غلبہ دے گا۔ اور اس کے الٹ کیا ہوگا، ایمان میں کمزوری آئی اور تم نے خود بھی ہمت دکھائی اور بس غم ہی بیٹھ کے کھاتے رہے اور پریکٹیکلی کوئی کام نہ کیا، تو پھر تباہ و برباد بھی ہو جاؤ گے، جو آج نظر آ رہا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے نبی الاسلام کو خود ممبر پہ یہ بات فرماتے ہوئے سنی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو عروج دے گا اور اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو ذلیل کر دے گا۔ اسی کو ڈاکٹر اقبال نے صحیح مسلم کی اس حدیث کو شعر کی شکل میں کہا ہے نا، جواب شکوہ میں، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ یعنی صحابہ کو، اہل بیت کو اللہ نے جو شانیں دی تھیں کہ پوری دنیا انہوں نے تلپٹ کر دی، کس وجہ سے؟ قرآن کو پکڑنے کی وجہ سے، اور تم قرآن کو چھوڑ کر ذلیل و خوار ہو گئے۔ اور یہی بات غدیر خم کی حدیث میں بھی ہے، صحیح مسلم میں، اس میں قرآن و اہل بیت کا ذکر آیا، لیکن قرآن کا جس شان سے ذکر آیا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، یہ اللہ کی رسی ہے، تم اسے پکڑو، اپنا تعلق اس کے ساتھ مضبوط کرو۔ جو اللہ کی اس رسی قرآن کو پکڑے گا وہ ہدایت پر ہوگا، جو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اور دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہیں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ تو مسلمانوں نے نہ قرآن کو پکڑا اور نہ اہل بیت کو زندہ چھوڑا، بالکل الٹ چلے۔ اہل بیت کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم تھا، ان کے ساتھ بدسلوکی کی۔ قرآن کو پکڑنے کا حکم تھا گمراہی سے بچنے کے لیے، اس کو اللہ کی رسی کے طور پر، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، جو اسی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 گزر چکی ہے، بالکل اس کے الٹ چلے۔ تو اب اللہ تعالیٰ دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بھئی پھر تو یہی کچھ تمہارے ساتھ ہونا ہے، اگر تم نے مومن بن کے رہنا ہے پکے، پھر